خطبہ مسئلہ کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جاگزی فرما دے گا. اس آیت کی تفسیر میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ، بلاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اے جبریل تم بھی ان سے محبت کرو، تو جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی جاتی ہے اس شخص کی محبتوں کو آسمانوں میں پھیلا دو، تو اس شخص کی محبت آسمانوں میں پھیل جاتی ہے. پھر ندا دی جاتی ہے کہ اس کی محبت جو ہے دنیا والوں میں ڈال دو، تو دنیا والوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ محبت جو ہوتی ہے بزرگوں سے، اولیاء اکرام سے جو محبت ہوتی ہے، انبیاء اعظام سے جو محبتیں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہوتی ہیں وہ آپ اور ہم ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کرتا ہوتی ہے. اس لیے ہم اور آپ محفلیں سجاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے تذکرے مناتے ہیں. یہ محفلیں جتنی ہیں آج کل ہم جو تذکرے کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں آیا یہ ہم اور آپ لاکھ کوشش کریں. آج دیکھ لیں یہ ٹھنڈ ہے اور ٹمپریچر دھوپ دن میں نکلی لیکن بارش تھی کل سے رات سے، لیکن ٹھنڈ زیادہ ہے. آج انسان بستر میں ہے، کوئی کہیں ہے، لیکن آپ چاہے کسی بہانے سے آئے ہوں، تمام مصروفیات اپنی چھوڑ کر یہاں موجود ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا آنا آپ کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے. ہمارا جہاں جانا ہوتا ہے نیک کام میں، نیک جگہ جانا اور محفلوں میں جانا، اور یہ اذان کی محفل میں شامل ہونا اور تذکروں میں شامل ہونا، یہ ہمارے آپ کی لاکھ کوشش کر لے پلانے کی انسان کرتا ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. لیکن جب رب کی مرضی ہوتی ہے، رب کی رضا شامل ہوتی ہے، تب بھی وہ کام ہوتے ہیں. تو میرے بھائی سمجھ میں آیا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کچھ بھی ہو، بغیر رب کی مرضی کے، بغیر رب کی رضا کے وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو کیوں نہ اس کو راضی کیا جائے، اس کو منایا جائے. آج ہم اور آپ اسی چیز سے غفلت میں ہیں، رب کو راضی نہیں کرتے ہیں، ہر ایک کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. کوئی شخص بزنس کر رہا ہے تو اپنے اوپر جو شخص ہے اس کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو منانے میں لگا ہوا ہے. میرے بھائی ان تمام سے اوپر ایک طاقت ہے جس سب سے پاورفل ہے، اس کو رب کریم کہتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں. وہ سب سے طاقتور ہے، وہ سب سے عظیم ہے، جو جب اس کو راضی کر لو گے تو سب راضی ہو جائیں گے. اس لیے اولیاء کی زندگی آپ دیکھ لیں، اولیاء اکرام کی زندگی کو آپ مطالعہ کریں گے تو اولیاء اکرام نے ہمارا آپ کی خوشامدی نہیں کی، کسی کی خوشامدی نہیں کی، کسی کے دربار پہ نہیں گئے. وقت کے بادشاہ، وقت کے شہنشاہ جو ہیں ان کی بارگاہوں میں آتے چلے گئے اور وہ رب کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے. وقت کے مائناز شخصیتوں نے، اشخاص نے ان کی بارگاہ میں آ کر اپنے سر کو عزت کے ساتھ رکھا، لیکن وہ رب کو راضی کرتے ہوئے رہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رب کو راضی کر لو تمہارا سب ہو جاتا ہے، اور جس کا رب ہو گیا حقیقت میں اس کا سب ہو جاتا ہے. میرے بھائی محفل تو یہ آج کی محفل اور پورے مفرح شہر کے اندر جہاں جہاں محفلیں ہوتی ہیں وہاں ایک پیغام آپ رہتا ہے اصلاح معاشرہ. اس پہ لوگ بولتے نہیں ہیں اور
اور ضروری ہے آج کے دور میں معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان تمام خرابی کو دور کیا جائے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, ہمارے کتنے بھی بڑے بزرگ ملیں گے, کوئی بھی بزرگ ہو, وہی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے. ابھی آپ نے چھٹی بنائی ہوگی, بہت سے عالم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے, بہت سے عالم کا آپ اس بناتے ہیں. ہر بزرگ جو ہے وہ پڑھا لکھا ملے گا, ہر بزرگ تعلیم یافتہ ملے گا. میرے بھائی سمجھ میں کیا آیا, بھائی نواز رحمۃ اللہ علیہ ماتا صاحب ولی, بہت سے عالم ماتا صاحب ولی, آپ نے تعلیم حاصل کی, سمجھ میں آیا کہ تعلیم بہت ضروری ہے, تعلیم سب سے اہم ہے. ہم اور آپ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں, ہم اور آپ تعلیم پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. تعلیم بہت ضروری ہے میرے بھائی. وقت کی سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ تعلیم کی ہے. ہر بزرگ نے تعلیم حاصل کی. اور میرے بھائی آج ہمارا دنیا کی تعلیم کو اپنا بیس بناتے ہیں. کسی بھی پالیسی کی بارگاہ میں چلے جائیں, آپ کو ہر ولی جو ہے, ہر اللہ کا ماننے والا جو ہے, وہ تمام کے تمام سب سے پہلے آپ کو عالم ملیں گے, فاضل ملیں گے, حافظ ملیں گے. جب یہ تمام چیزیں مل گئی تو انہوں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا, اور جب نفس پہ کنٹرول ہو گیا, نفس کو سیکل کر لیا, اللہ نے ان کے لیے علوم کے دروازے کھول دیے. آتا ہے انسان دور سے, لیکن وہ لوگ ہر ایک کی لینگویج سمجھتے ہیں, ہر ایک کی زبان سمجھتے ہیں. میرے بھائی سمجھ میں آیا, آج لینگویج کا معاملہ جو ہے, آج زبانوں کی ترقی جو ہے وہ اس پہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھو سیکھو. میرے بھائی پڑھو سیکھو ضروری ہے, لیکن میرے بھائی عمل ضروری ہے سب سے پہلے. اس لیے ضروری ہے پہلے دین سیکھیے اور اس کے بعد دوسری طرف جائیے. آج اس کی طرف کوئی نہیں ہے, ہمیں اس طرف آنا ہوگا. یہ تمہید گفتگو ہے. اب آئیے ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ 527 ہجری میں پیدا ہوئے. 27 میں کسی میں آتا ہے, کسی میں 31 میں آتا ہے, سمجھ میں آیا. اور آپ 637 ہجری میں 27 میں دنیا تشریف لے گئے. 91 سال کی ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی 96 سال کی زندگی ہے ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ پوری زندگی اٹھا کے پڑھیں تو میرے بھائی ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کر لیا. 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رہ کر آپ نے علم دین حاصل کیا, عالم فاضل وقت کے مفتی بن گئے. جب آپ کی 15 سال کی عمر ہوئی, 14 سال کی عمر میں, روایت مختلف ہیں, آپ کے والد اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے والد اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور اس کے بعد ایک منصوب بزرگ آتے ہیں, سیدنا ابراہیم قنوزی رحمۃ اللہ علیہ. ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے والد نے ترکے میں یعنی وراثت میں ایک پنچکی چھوڑی, اور اس کے بعد باغ چھوڑا. آپ اس سے کھاتے تھے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. بزرگ آئے سیدنا ابراہیم قنوزی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور آپ نے کیا ہے ان کی بارگاہ میں 2 سال ہو کر بیٹھے. 2 سال ہو کر بیٹھے, بزرگ نے انداز دیکھا, اور اس کے بعد آپ نے پوری چھپائی اور ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی. ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تناول فرمایا, اور آپ خود بیان فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے تناول فرمایا ایسا لگا کہ نور میرے دل کے اندر اتر گیا. اور اس کے بعد سے آپ نے اپنا جو آپ کو باغ ملا تھا وہ تمام چیز آپ نے بیچی اور اس کو غریبوں پر آپ کو تقسیم کیا. اور اس کے بعد پھر مرشد کی تلاش میں نکل گئے. پھر آپ سیدنا عثمان عربی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے مرید ہوئے, بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد 20 سال تک مسلسل مرشد گرامی کی بارگاہ میں رہے اور فیضیاب ہوتے رہے. میں مختصر میں سمجھ لیجیے ہائی لائٹ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے, آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. یہ ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے 20 سال, اور اس کے بعد تقریباً 51 سال جو ہے آپ ہندوستان کے اندر تشریف رہے. ہندوستان کے اندر آپ رہے اور آپ کا انتقال ہوا. 51 سال سے اوپر ہندوستان کے اندر آپ رہے ہیں. تاریخ میں اوپر نیچے باتیں آتی ہیں, لیکن 50 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے ہندوستان کے اندر بتایا. ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آپ کو میں نے موٹا موٹی چیزیں بتائی. ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ آپ کو
कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, तो मेहनत और मशक्कत बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर किसी को बुजुर्ग भी मिल जाए ना, तो हकीकत में मेहनत और मशक्कत करना छोड़ देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई 3-4 किताबें पढ़ जाए, हकीकत बता रहा हूँ, मुताला छोड़ देता। एक दो जमात पढ़कर मौलाना साहब हो गए, उसके बाद पढ़ना लिखना छोड़ दिया, हाफिज साहब हो गए, उसके बाद मुताला छोड़ दिया।